قوم عاد یمن میں رہائش پذیر تھی، ایک وسیع رقبے کے مالک تھی، عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام نعمتیں دے رکھی تھی۔ ان کے قد تقریباً 100 فٹ لمبے تھے اور ہاتھ 1.5 فٹ کا ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنے لیے اونچے محل تیار کر رکھے تھے۔ اس قوم کا ایک سردار تھا جس کا نام عاد تھا۔ اس کے نام کی وجہ سے یہ قوم عاد کہلائی۔ یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد ہے۔ یہ قوم توحید کو بھول چکی تھی، اپنے اپنے بت بنائے ہوئے تھے، ان کی عبادت کیا کرتے تھے اور ان بتوں سے ہی فریاد کرتے تھے، اپنے کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، غرور اور سرکشی میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ایک فرد حضرت ہود علیہ السلام کو اس قوم کی اصلاح کے لیے نبی مبعوث فرمایا تاکہ اس قوم کی اصلاح ہو سکے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم کو سمجھایا کہ اللہ ایک ہے، ان پتھروں کو بنائے ہوئے بتوں کی عبادت نہیں کرو جن کو تم نے خود بنایا ہے۔ ان کی تم عبادت کیسے کرتے ہو؟ یہ تو نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں۔ اگر تم نے عبادت کرنی ہے تو ایک اللہ کی کرو جو وحدہ لا شریک ہے۔ وہی ہستی ہے جو خالق ہے اور مالک ہے۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، روزی رسا وہی ہے۔ میری قوم، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر کوئی عذاب نہ آئے۔ یہ نصیحت سن کر قوم عاد نے جواب دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرے اور باقی تمام خداؤں کو چھوڑ دے؟ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو ان بتوں کی عبادت کرتے دیکھا ہے۔ اور قوم نے مطالبہ کیا کہ اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ جس کی ہمیں تم بار بار دھمکی دے رہے ہو۔ اس پر حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ عذاب لینا میرے بس میں نہیں ہے، وہ تو جب اللہ چاہے آ جائے گا۔ میں تو تم سے کوئی معاوضہ نہیں لیتا۔ اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ کرو، وہ تمہاری طاقت میں اضافہ کرے گا۔ مگر قوم نے کہا کہ ہم اپنے بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے بھی ایک دن مرنا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور تم سے حساب لے گا۔ مگر قوم نے اس کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے پھر یہی جواب دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر گئے اور ہمارا جسم مٹی میں مل گیا تو وہ کیسے زندہ ہوگا؟ آخر قوم نے کہا کہ تم ہماری طرح آدمی ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی بھیجنا ہوتا تو اس کے ساتھ فرشتہ بھیجتا اور فرشتے آ کر ہمیں بتاتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نبی ہے۔ جب قوم نافرمان ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں اس قوم پر بارشیں برسانی بند کر دی، ملک میں قحط سالی پیدا ہو گئی، مگر قوم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا جس کو دیکھ کر لوگ خوش ہوئے کہ یہ بادل بارش برسائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کا عذاب بھیجا۔ اس بادل سے لگاتار 8 دن اور 7 راتیں تیز ہوا چلتی رہی۔ اس قوم نے اپنے محل جو پہاڑوں کے اندر بنا رکھے تھے، یہ ہوا ان پہاڑوں کے اندر ان کے محلوں میں داخل ہو جاتی اور لوگ ہوا کے زور سے دیواروں سے ٹکراتے ہوئے باہر آ جاتے اور باہر آتے آتے تمام مر جاتے۔ ہوا ان کو اٹھا کر اوپر لے جاتی اور وہ زور سے زمین پر گر جاتے اور وہی فوراً مر جاتے۔ اللہ تعالیٰ رفتہ رفتہ پوری قوم زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسے مرے ہوئے تھے
جیسے کھجور کے تنے زمین پر پڑے ہوئے ہو۔